على اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ محمد وعطرتہ الطاہرہ واللعنۃ الدائم الی اہلہا اما بعد۔ اذان محترم، پچھلے حصے میں آپ کی خدمت میں الحاجر من بطن الرمہ کے منزل کے اعتبار سے عرض کیا گیا تھا، اور سرکار ابا عبداللہ علیہ السلام کا جناب قیس ابن مسہر سیداوی کو کوفہ کی جانب بھیجنے کے بارے میں بیان کیا گیا تھا۔ جناب قیس ابن مسہر کتاب الفتوح جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 147 کے مطابق جب امام کا خط لے کر چلے ہیں اور قادسیہ پہنچے ہیں تو راستے میں ابن زیاد نے اپنے جاسوس چھوڑے ہوئے تھے، اور ان لوگوں نے قیس ابن مسہر سیداوی کو راستے ہی میں یعنی کوفہ پہنچنے سے پہلے ہی گرفتار کر لیا تھا۔ تلاشی لی، خط نکلا۔ جیسے ہی وہ خط انہوں نے نکالا تو فوراً ان کے ہاتھ یعنی کہ ابن زیاد کے سپاہیوں کے ہاتھ لگنے سے پہلے ہی قیس ابن مسہر سیداوی نے وہ خط پھاڑ دیا، پارا پارا کر کے اسے زمین پر منتشر کر دیا، تاکہ یہ پتہ نہ چل سکے کہ اس خط کا موضوع کیا تھا اور یہ خط کن افراد کے نام جا رہا تھا کوفہ میں۔ سلیمان ابن سرد خزائی وغیرہ کے نام، جو کچھ کوفہ کے بڑے نام تھے، ان کی طرف مولا ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام یہ خطوط ارسال کر رہے تھے جناب قیس ابن مسہر سیداوی کے ہاتھوں۔ ابن زیاد نے اب یہ جب ہو گیا معاملہ، گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس لے جایا گیا، دربار پہنچے تو ابن زیاد نے سوال کیا کہ تم کون ہو؟ کہا میں امیر المومنین علیہ السلام اور آقا حسین ابن علی علیہ السلام کا ایک شیعہ ہوں، یہ جواب دیا۔ پوچھا تم نے خط کیوں پھاڑا؟ کہا کہ خط کیوں پھاڑا اور یہ خط کس کے لیے لائے تھے، کس نے لکھا، کس کے لیے لائے تھے؟ تو جناب قیس ابن مسہر نے کہا کہ دیکھو یہ خط تو آقا حسین ابن علی علیہ السلام نے لکھا تھا، مگر لکھا کیا تھا اور کس کے لیے لکھا تھا یہ میں تمہیں نہیں بتاؤں گا۔ جیسے یہ کہا جناب قیس نے تو وہ آگ بگولا ہو گیا اور فوراً غضب اور غصے کے اندر آ گیا۔ یہ سن کر چیخنے لگا، پکارنے لگا، کہنے لگا ہرگز تمہیں اس وقت تک نہیں جانے دوں گا کہ جب تک تم مجھے نام نہ بتا دو کہ یہ خط کس کے نام لے کر آئے تھے، یا مجھے نام بتا دو یا جا کر ممبر پر علی اور اولاد علی علیہم الصلاۃ والسلام علیہم آلاف التحیت والثناء پر نازیبا الفاظ ادا کرو، یعنی کہ سب و شتم کرو، یا یہ ہے کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، تم پر تیغ چلا دوں گا، تمہارا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ کہا کہ دیکھو میں نام تو تمہیں نہیں بتاؤں گا اس کا، ہاں جو دوسرا والا تم نے اختیار دیا ہے میں اس اختیار کو لے سکتا ہوں۔ کیا ابن زیاد نے کہا ٹھیک ہے، ممبر لگواؤں گا اور پورے کوفہ والوں کو بلواؤں گا۔ سارے کوفہ والے جمع ہوئے، ممبر لگا اور دربار کھچا کھچ بھر گیا۔ کوفہ والے سارے آ گئے، حمد و ثناء الہی کے بعد، محمد و آل محمد پر کثرت سے درود کے بعد ممبر پہ جا کے قیس ابن مسہر سیداوی نے یہ کہا کہ یاد رکھو پروردگار عالم کے درود و سلام ہو کثرت کے ساتھ سرکار ابا عبداللہ مولا حسین ابن علی علیہ السلام پر، اور دنیا کی لعنتیں ہوں ابن زیاد کے نام۔ اور خطبہ تھا جناب قیس کا، اور اس خطبے کا ترجمہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ لوگو، حضرت امام حسین علیہ السلام اللہ کی بہترین مخلوق ہیں، رسول خدا کے نواسے ہیں اور جناب سیدہ کے لخت جگر ہیں۔ میں انہی کا قاصد ہوں، سرکار ابا عبداللہ علیہ السلام کا قاصد ہوں، اور تمہارے پاس ان کا خط لے کر آیا تھا تاکہ ان کا پیغام تم تک پہنچاؤں اور تم ان کے پیغام پر عمل کرو اور ان کی مدد کے لیے آمادہ رہو، سرکار ابا عبداللہ علیہ السلام کی مدد کے لیے۔ ابن زیاد کو جب یہ پتہ چلا تو وہ غضبناک ہوا، شدید انداز سے غضبناک ہوا، اس کا خود پر قابو نہ رہا
اور حکم دیا کہ قیس ابن مسہر کو چھت پر لے جایا جائے اور وہاں سے اسے دھکیل دیا جائے اور اسی طرح سے اس کی شہادت ہو جائے گی، ہلاک کر دیا جائے، استغفر اللہ، شہید کر دیا جائے۔ جناب قیس ابن مسہر کو دارالامارہ کی چھت پر لے جایا گیا، وہاں سے ان کو دھکیلا گیا اور ان کا وجود زمین پر جیسے ہی آیا ہے تو ان کی ہڈیاں اور پسلیاں، ان کا پورا جسم پارا پارا ہو گیا اور نتیجتاً انہوں نے جام شہادت کو نوش کیا۔ یہ انداز تھا جناب قیس ابن مسہر سیداوی کا۔ اب ایک اور نام یعنی کہ جناب عبداللہ ابن یقطر، ان کا بھی ملتا ہے کہ ان کو بھی شہید کیا گیا۔ تو بس جناب قیس ابن مسہر سیداوی اور جناب عبداللہ ابن یقطر، اگر یہ دونوں ہی وہ تھے کہ جو وہاں پر اس وقت موجود تھے، یا جناب قیس پہلے گئے اور عبداللہ ابن یقطر بعد میں گئے، یا صرف اور صرف عبداللہ ابن یقطر گئے اور قیس، یا صرف اور صرف جناب قیس ابن مسہر گئے، تو دونوں کو شہادت ملی ہے، کوفہ میں ہی شہید کیا گیا، لیکن انداز تھوڑا سا الگ تھا۔ جب عبداللہ ابن یقطر گرے ہیں، ان کو بھی اسی انداز سے گرایا گیا چھت سے، تو جب وہ گرے ہیں تو اس کے بعد تڑپ رہے تھے، ابھی کچھ رمق جان باقی تھی۔ تو وہ جو جلاد تھا وہ آگے بڑھا اور اس نے سر کو تن سے جدا کیا، اور بہت سارے لوگ تھے کہ جو وہاں پر تماشا دیکھ رہے تھے، ان لوگوں نے اس کی ملامت کی، کہا کہ تجھے شرم نہیں آتی کہ ایک شخص زخمی پڑا ہوا ہے اور اسے چھت سے دھکیل کر گرا دیا گیا ہے، جاں بلب ہے، اور تو اس کے گلے پر چھری چلا رہا ہے۔ کہا میں اس کے لیے آسانی کر رہا تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ پروردگار عالم کی لعنت ہو ایسے سنگ دل اور شقی افراد پر کہ جنہوں نے آقا ابا عبداللہ علیہ السلام سے محبت کرنے والے اور نواسہ رسول کا ساتھ دینے والوں کے ساتھ اتنی سختی سے سلوک رکھا۔ امام حسین علیہ السلام کو جب یہ خبر ملی تو مولا مغموم ہوئے، رونے لگے اور آقا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور مولا نے دعا فرمائی، اللہم اجعل لنا ولشیعتنا منزلا کریما، ہمارے لیے اور ہمارے شیعوں کے لیے اے پروردگار بلند مقام، منزل کریم، عزت والا مقام عنایت فرما، وجمع بیننا وإیاہم فی مستقر رحمتک، اور پروردگار انہیں اور ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عنایت فرما، انک علی کل شیء قدیر، کہ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا اور تو سب سے ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ مقام تھا، اس منزل کا بیان تھا کہ حاجر من بطن الرما۔ اس کے بعد کا جو مقام ہے کہ جہاں پر آقا ابا عبداللہ علیہ السلام رکے ہیں، وہ مقام تھا خزیمیہ کا مقام، اور اس کے بارے میں روایتوں میں ملتا ہے کہ 18 ذی الحجہ کی تاریخ تھی کہ جب سرکار ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام اس منزل پر پہنچے۔ مکہ سے آنے والے حجاج کرام کے لیے سالبیہ کے بعد یہی مقام منزل کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، اور خزیمیہ ابن خازم سے یہ جگہ، یہ مقام منسوب تھا، اور اسی کے نام پر خزیمیہ کو خزیمیہ کہا جاتا ہے۔ امام علیہ السلام نے یہاں پر ایک دن اور ایک شب قیام فرمایا۔ صبح جب مولا نے چلنے کی تیاری فرمائی ہے تو امام کی ہمشیرہ بنت علی جبل الصبر جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا تشریف لائیں اور فرمایا کہ آج آدھی رات کو دروازہ خیمہ سے میں نے کچھ آوازیں سنی ہیں، اور وہ آوازیں یہ تھیں، الا یا عینو فاحتفلی بجہدی ومن یبکی علی الشہداء بعدی الا قوم تسوقہم المنایا بمقدار الی انجاز وعدی۔ اے میری آنکھ خوب جی بھر کے آنسو بہا ان شہداء پر کہ جنہیں موت ان کی مقتل کی طرف کشاں لیے جا رہی ہے، جہاں کے لیے انہوں نے اپنے رب سے وعدہ وفا کرنے کا عہد کر رکھا ہے۔ امام علیہ السلام نے، مولا ابا عبداللہ علیہ السلام نے جب یہ اشعار سنے، جب یہ مصرے سنے جناب بنت علی سلام اللہ علیہ سے، تو بڑے اطمینان کے ساتھ فرمایا، یا اختاہو کلما قضیا فیکونو یا کلما قضیا فکائنو، اے میری بہن، جو اللہ کی بارگاہ سے طے پایا ہے وہ ہونا ہے، جو مرضی رب ہے اس نے مارز وجود میں آنا ہے۔
یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ سرکار ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام بخوبی جانتے ہیں کہ ہم اپنے وعدے کو وفا کرنے کی ایک ایک منزل طے کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد خزیمیہ کے بعد کی منزل زرود کی منزل تھی۔ 21 ذی الحجہ کی وہ تاریخ تھی کہ جب مولا ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام زرود کے مقام پر پہنچے، اور یہاں پہنچنے کے بعد اب موجم البلدان کے اندر، جو کہ جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 327 پر، ثعلبیہ اور خزیمیہ کے درمیان یہ مقام زرود واقع ہے۔ یہاں ایک بہت بڑا حوض ہے جہاں پر پانی خود بخود جمع ہو جاتا ہے، جسے مارش لیک کہا جاتا ہے، اس کے اندر پانی جمع ہو جاتا ہے۔ لوگ اپنی مشقوں کو، جو مسافر گزرتے ہیں صحرا سے اور زرود پر جب آتے ہیں، تو وہ ایک کام ضرور کرتے ہیں کہ اپنی مشق کو یہاں سے ریفل کر لیا کرتے ہیں۔ خیر، یہاں پر جو ہوا وہ آپ کی خدمت میں عرض کریں۔ جیسے مولا یہاں پر پہنچے مقام زرود پر، تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے قریب میں کچھ خیمے لگے ہوئے دیکھے اور پوچھا کہ یہ خیمے کس کے ہیں؟ بتایا گیا کہ یہ خیمے زہیر ابن قین کے ہیں۔ زہیر ابن قین کون تھے؟ شیعہ علی نہیں تھے، یعنی علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے شیعہ نہیں تھے، بلکہ شیعہ عثمان تھے، یعنی عثمان کے شیعوں اور عثمان کے ماننے والوں میں سے تھے۔ عثمانی ان کو تاریخ نے لکھا ہے، اور رجال کے اعتبار سے بھی عثمانی ہیں۔ جناب زہیر قین کر یہ رہے تھے، حج پر آئے ہوئے تھے اور حج سے واپس جا رہے تھے، تو جناب زہیر قین یہ انداز اختیار کیا ہوا تھا انہوں نے کہ جہاں جہاں پر آقا ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خیمے لگا رہے تھے، یا جہاں پر آقا ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام اپنا خیمہ لگاتے تھے، وہاں سے بہت دور اپنا خیمہ لگاتے تھے۔ آقا ابا عبداللہ علیہ السلام کے قافلے سے بہت دور دور چل رہے تھے۔ مولا ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے قافلے کے ساتھ نہیں بلکہ قریب بھی نہیں آنا چاہ رہے تھے۔ خود اس طرح سے اہتمام کیا تھا کہ ان کا سامنا سرکار ابا عبداللہ علیہ السلام سے نہ ہو، مگر خود بخود ایسا واقعہ پیش آیا کہ یہاں پر جناب زہیر ابن قین نے اپنے خیمے کے جہاں پر حضرت ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر آئے ہیں وہاں پر لگائے۔ آقا ابا عبداللہ علیہ السلام نے کچھ فاصلے پر اپنے خیمے لگا لیے۔ جب مولا ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خیمے وہاں پر لگائے، اچھا جناب زہیر قین کے ساتھ اور کون سے افراد موجود تھے، کون سے قبیلے کے افراد ان کے ساتھ ساتھ آ رہے تھے؟ 2 قبیلے کے افراد، بنی فزارہ یا بنی فرازہ اور بنی بجیلہ کے قبیلے کے افراد جناب زہیر قین کے ساتھ ساتھ تھے۔ جناب زہیر قین اپنی قبیلے کے بڑے بزرگ تھے۔ خیر، ساتھ ساتھ ہیں، مگر آقا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے قافلے اور ان کے خیموں سے دور رہے۔ ایک جگہ پر مجبوراً ان کے ساتھ بہت قریب قریب خیمے پڑ گئے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا خیمے لگ گئے آقا کے، مولا نے پڑاؤ ڈالا، زہیر کے خیمے کی طرف اپنے قاصد کو فوراً بھیجا۔ جیسے ہی قاصد آیا، تو جس وقت یہ قاصد آیا ہے جناب زہیر قین کے خیمے پر دستک دینے کے لیے اور متوجہ کرنے کے لیے تاکہ آقا کا پیغام پہنچا دے، یہ افراد اس وقت کھانا کھا رہے تھے۔ جناب زہیر اور ان کے ساتھی آئے، یہ قاصد آیا اور آنے کے بعد سلام کیا، اندر سے جواب سلام آیا، پوچھا کون ہے؟ کہا انا برید الحسین، میں قاصد حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام ہوں۔ آپ یقین کیجیے روایت کے الفاظ ہیں کہ جس طرح سے ہم نوالا اٹھائے ہوئے تھے یا اپنے پلیٹ کی طرف دیکھ رہے تھے، جس پوزیشن میں تھے اسی پوزیشن میں ہم سٹل ہو گئے، اسی پوزیشن میں ہم رک گئے، ٹھہر گئے، بالکل ایسے ہم ٹھہر گئے اور ہم پر ایسے سکتہ طاری ہو گیا جیسے ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہوں، ایسے رک گئے۔ جیسے آقا عبداللہ علیہ السلام کے قاصد کی خبر اپنے دروازے پر سنی، جن سے ہم دوری اختیار کر رہے تھے اور کرنا چاہ رہے تھے، خود ان کا قاصد ہمارے در پر آ گیا۔ کیا کیا؟ آئے، جناب زہیر سے کہا کہ آپ کو سلام پہنچایا ہے آقا نے اور آپ سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا، آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ لیتا اور لا اللہ کرنے لگے۔ جناب زہیر نے کہا کہ یوں ہیں اور یوں ہیں، اور وہ نہیں ملنا چاہتے تھے۔
لہٰذا وہ ہیلے حوالے تلاش کرنے لگے، کوشش کر رہے تھے کسی طرح سے بات کو ٹال دیں، اور وہ قاصد وہاں سے پلٹ کر واپس آیا۔ اب وہ مخنف یہ لکھتے ہیں کہ آپ کی زوجہ جن کا نام دلہم یا دلہم یا دیلم بنت عمر، وہ کہتی ہیں سبحان اللہ، شوہر نامدار فرزند رسول آپ کو بلا رہا ہے، آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہے، اور آپ ہیں کہ ان کی جانب نہیں جا رہے، فرزند رسول کی دعوت کو ٹھکرا رہے ہیں آپ۔ چاہیں پسو پیش نہ کریں، جو وہ کہنا چاہتے ہیں وہ سن لیں، ان سے ملاقات کرنے میں آپ کا جا کیا رہا ہے؟ اپنی زوجہ کے کہنے پر حامی بھری اور آقا ابا عبداللہ علیہ السلام کے خیمے میں گئے۔ مگر عزیزان محترم یہ ذرا سنیے گا، جب گئے نا بڑے بوجھل جو بنے، بندہ تھکا ہارا بندہ آہستہ آہستہ اٹھتا ہے کہ او ہو اب جانا پڑے گا، لیکن جناب زہیرقین اٹھے، بوجھل اٹھے، خیمے سے باہر نکلے، آقا ابا عبداللہ علیہ السلام کے خیمے کی طرف گئے، مولا کے خیمے میں داخل ہوئے، ابھی گئے ہی تھے کہ واپس آ کر پلٹتا ہوا دیکھا، واپس پلٹ کر آتا ہوا دیکھا۔ زوجہ نے پوچھا خیریت کیا ہوا، آپ اتنا جلدی آ گئے، کیا ہوا، سب خیر تو نہیں؟ کہا کہ اسی وقت یہ سارے کے سارے خیمے سمیٹ لے جائیں، جو سامان سفر ہمارے پاس ہے زیادہ سفر انہیں سمیٹا جائے، اور ہمارے خیمے آقا کے خیمے کے ساتھ لگیں گے، ہمارا سامان سفر آقا کے سامان سفر کے ساتھ رکھا جائے گا، ہم آقا ابا عبداللہ علیہ السلام کے پاس جا رہے ہیں۔ یا زوجتی انتی طالقن، اے میری زوجہ میں نے تمہیں طلاق دی، میں نے تمہیں جدا کیا، اور حق کے زوجیت اور وہ سارے ان سے سب سے میں نے تجھے آزاد کر دیا، میں تجھے طلاق دے کر خود سے الگ اس لیے کر رہا ہوں کہ اب میں جا رہا ہوں آقا ابا عبداللہ کے پاس، جان قربان کر دوں گا اب ان پر۔ کیا ہوا ایسا؟ ابھی تو گیا تھا، کیا چہرہ حسین ابن علی علیہ السلام کی زیارت ہی نے تیری ہدایت کر دی زہیرقین؟ یا وہ نور ولایت تھا کہ جس نور ولایت کی کرنیں جیسے ہی تیرے وجود پر پڑی، پروردگار عالم نے تجھے ہدایت عنایت فرما دی اور عطا کر دی؟ یہ روایت کے جملے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، زیادہ دیر نہیں لگا یہ جناب زہیر نے پلٹ کر آ کے اور فیصلہ کرنے میں۔ آگے ایک ایسا واقعہ ملتا جلتا اور آئے گا کسی ایک منزل پر، وہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا جائے گا۔ لیکن زوجہ سے کہا کہ میں نے تمہیں طلاق دی اور اپنے جتنے بھی حقوق تھے وہ تم پر سے اٹھا لیے، تمہیں آزاد کیا ہے تاکہ کوئی ایسی اذیت تمہیں نہ جھیلنی پڑے، اس لیے میں تمہیں دور کر رہا ہوں اور آزاد کر رہا ہوں، تو ہم نے چچا زاد بھائی کے ساتھ واپس چلی جاؤ۔ تو زوجہ کہتی ہے کہ آپ آقا ابا عبداللہ علیہ السلام کے خیمے کی طرف جانے پہ راضی نہیں تھے، میں نے آپ کو بھیجا کہ آپ جائیں، میرے کہنے پر جا رہے ہیں، اور اس کے بعد آنے کے بعد آپ مجھے ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں میں خود سے جدا کر رہا ہوں، اور میں تمہیں آقا حسین علیہ السلام کے پاس نہیں لے جا رہا ہوں، اور میں تم سے تکلیفوں اور اذیتوں اور مشقتوں اور مصائب کو دور کر رہا ہوں، اور تم چلی جاؤ، مجھے محروم کر رہے ہیں آقا ابا عبداللہ علیہ السلام کی صحبت اور ان کی معیت سے۔ ایسا ہرگز نہ کریں۔ کہا ہاں اگر تم اپنی خواہش سے آنا چاہتی ہو تو فبہا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر میں تمہیں آزاد کر رہا ہوں۔ عجیب ہے، ہدایت پروردگار عالم اپنے ہادی برحق امام معصوم علیہ السلام کے ذریعے سے کیسے ادا کرتا ہے، یہ انداز۔ امام علیہ السلام کے پاس پہنچے زہیر، امام علیہ السلام نے فرمایا میں کربلا میں شہید کر دیا جاؤں گا، اے زہیرقین انعام کی لالچ میں میرا سر، اب یہ ایک حدیث آ رہی ہے جو مولا آگے کی خبر دے رہے کہ اے زہیرقین دیکھنا، یاد رکھنا، انعام کی لالچ میں میرا سر یزید کے پاس لے جایا جائے گا، مگر جو لے جانے والا ہوگا یزید اسے انعام نہیں دے گا، اسے کچھ نہیں دے گا۔ یہ تھا منزل زرود کا بیان، اور اسی پر ہم اس حصے کو اختتام کی طرف لے جائیں گے انشاءاللہ۔ اگلے سلسلے میں آپ کی خدمت میں اگلے حصے کے اندر مزید تفصیلات اور مزید منازل کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، وسیعلم الذین ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون۔